وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و صلاۃ السلام کے بعد معزز و محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے سے پہلے ہم حضور علیہ السلام کے والدین، حضور علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے چند باتیں آپ کو گوش گزار کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے عمدہ، کیسے اعلیٰ خاندان میں اور کیسے عظیم الشان لوگوں کے بیچ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام نامی، اسم گرامی جناب عبداللہ ذبی اللہ ہے. یقیناً لفظ ذبی اللہ کو سن کر آپ حیران ہوئے ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ذبی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی طرح حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد ہیں وہ بھی ذبی ہیں. جبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاندانی عظمت اور شرافت کو بیان کرتے ہوئے خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. صاحب تفسیر کشاف نے سورہ صافات کی آیت نمبر 7 کے تحت یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں. ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذبیح ثانی حضرت عبداللہ ہے. ذبح عبداللہ کا واقعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے کم حیرت انگیز نہیں، لیکن اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ ماضی کے چند اوراق پلٹنے پڑیں گے. ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلے کی حکمرانی ہوا کرتی تھی. یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا، اور اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے یہ لوگ بہت اچھے اور بہت عمدہ ادوار اور اخلاق کے مالک تھے. لیکن پھر بتدریج بدکاریوں کی طرف یہ لوگ راغب ہوتے چلے گئے. رئیس قبیلہ یعنی قبیلے کا جو سردار تھا عمر بن حارث، یہ ایک اچھا آدمی تھا. اس نے بہت کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اور طرز حیات کو بدل لیں، مگر لوگوں کو تو عیاشیوں کا اس زمانے میں چسکا پڑ چکا تھا. اس لیے اس کی نصیحتوں پر کسی نے بھی کان نہ دھرا. اپنی قوم کی مسلسل زوال پذیر اخلاقی حالت کو دیکھ کر عمر بن حارث کو یہ خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے تو ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پر ضرور اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبے کے فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں پر چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے سو گزرے، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہرحال محفوظ رہے گا. چنانچہ اس نے کعبے کے فنڈ میں جمع شدہ اموال کو
جن میں سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور کچھ زرہیں شامل تھی، انہیں یکجا کیا اور چائے زمزم میں دفن کر دیا۔ ان دنوں اس قبیلے کی بدعمالیوں کے سبب زمزم کا کنواں خشک ہو چکا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا کہ جب اس قبیلے کی سیاکاریاں حد سے بڑھ گئی تو ایک اور قبیلے کے لوگوں نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن بری طرح شکست کھائی، اور حملہ آور قبیلہ مکہ مکرمہ پر قابض ہو گیا۔ اس لڑائی کے بعد جرہم قبیلے کے بہت سے افراد ان کے مارے گئے تھے، جو زندہ بچے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ محترم حضرات، یہ کوئی افسانے نہیں بلکہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ صاحب البدایہ والنہایہ نے ان کو نقل کیا، اسی طریقے سے تاریخ ابن جریر طبری اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ بہرحال امداد زمانہ کے باعث رفتہ رفتہ یہ جو کنواں تھا زمزم کا، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کنواں کہاں ہوا کرتا تھا۔ اور اسی عالم میں 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ جب یہ میراث ابراہیم اور اسماعیل کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ اور یہ عظیم سعادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دادا جان عبد المطلب کو حاصل ہوئی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے گم اس کنویں زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔ اب یہ کس طرح جاری ہوا، اس کی کیا داستان ہے، اور ہماری صحیح ترین کتابوں میں یہ واقعات کس طرح سے موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ کل آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا کہ کس طرح سیدنا حضرت عبد المطلب کو خواب میں حکم ہوا، پھر انہوں نے اس خواب کے مطابق زمزم کے کنویں کو تلاش کیا، اور دوران تلاش ان کو کیا کچھ ملا، کیا وہ جو کعبۃ اللہ کا فنڈ تھا وہ بھی ملا یا نہیں ملا، اور پھر لڑائی اور جھگڑا ہوا تو اس کو کس طریقے سے نپٹایا گیا، ان چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آپ کے گوشت گزار کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ وہ رب العالمین ہم سب کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو کر زندگی